میرے بھائیوں، یہ اسلام نے عزت دی ہے لڑکی کو، یہ اسلام نے عزت دی ہے عورت کو، یہ اسلام نے اتھارٹی دی اور پاور دیا ہے عورت کو جو پہلے نہیں تھا۔ تو لڑکے کے نکاح سے پہلے لڑکی کی اجازت ضروری ہے، یہ عزت دی ہے اسلام نے۔ ہو سکتا ہے کہ لڑکی ابھی تک ماں باپ کے پریشر میں، چچا کے پریشر میں، بھائی کے پریشر میں ہاں ہاں کر رہی ہو۔ جس دن بارات گھر پہ آ چکی ہے، آپ کے گاؤں میں آ چکی ہے، آپ کے محلے میں آ چکی ہے، مولانا صاحب بھی آ چکے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے اپنا رجسٹر لے کر، لیکن مولانا صاحب ابھی لڑکے کا نکاح نہیں پڑھائیں گے جب تک کہ ایک وکیل اور 2 گواہ اپنا رجسٹر لے کر لڑکی کے پاس نہیں جائیں گے اور لڑکی سے اجازت نہیں لیں گے۔ جب لڑکی اجازت دے دے، آپ کے رجسٹر پر سائن کر دے، سگنیچر کر دے، اور یہ وکیل اور یہ 2 گواہ جب مولانا صاحب سے، قاضی سے کہیں گے کہ ہاں لڑکی نے دستخط کر دیے ہیں، لڑکی نے حامی بھر دی ہے، لڑکی نے اجازت دے دی ہے، اس کے بعد مولانا جرجی صاحب یا کوئی اور قاضی اس کے بعد لڑکے کا نکاح پڑھائے گا۔ یہ ضروری ہے، یہ نکاح کا ایک حصہ ہے۔ اگر آپ نے ڈائریکٹ لڑکے کا نکاح پڑھا دیا اور لڑکی سے اجازت نہیں لی تو یہ نکاح نہیں مانا جائے گا۔ یہ بھی اسلام کے اندر ایک لڑکی کو عزت دی ہے، ویلو دی ہے، پوزیشن دی ہے۔ لڑکی اس وقت بھی کہہ سکتی ہے کہ یہ لڑکا جو آیا ہے یہ میرے ماں باپ کی پسند ہے، میری پسند نہیں ہے۔ اگر لڑکی نے اس دن یہ کہہ دیا کہ یہ لڑکا مجھے پسند نہیں ہے یا میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہوں، تو لڑکی کے ماں باپ کی اجازت کے باوجود بھی لڑکی کا نکاح نہیں ہوگا، لڑکے کا نکاح نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کو آپ یاد رکھیے گا۔ ولی ضروری ہے، اور جس لڑکی نے بغیر ولی کے من نکحت من غیر اذن ولیہا، اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا، فنکاحھا باطل، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح نہیں مانا جائے گا۔ لڑکی کو ولی کی اجازت ضروری ہے، لیکن ولی کو یعنی باپ وغیرہ جو بھی اس کے ولی ہیں، سرپرست ہیں، اس کو بھی کے لیے بھی ضروری ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بنا، لڑکی کی مرضی کے بنا وہ بھی جہاں چاہیں نکاح کرنا وہاں نکاح نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ لڑکی کی اجازت نہ ہو۔ اس لیے لڑکی سے پہلے پوچھا جاتا ہے، اور زبردستی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وکیل اور گواہ جب جائیں تو ایسی رجسٹر ہوتا ہے، ہاں صاحب اس لڑکی سے ایک بار پوچھ لیں زور سے کہ صاحب آپ کا نکاح بیٹی آپ کا نکاح فلاں فلاں کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر کے عوض کیا جا رہا ہے، آپ کو اس کے نکاح میں دیا جا رہا ہے، کیا آپ کو وہ لڑکا قبول ہے؟ کیا آپ اس لڑکے کو پسند کرتی ہیں؟ کیا آپ اس کے ساتھ نکاح میں رہنا چاہتی ہیں؟ کیا آپ کو وہ لڑکا پسند ہے؟ ایک بار پوچھا جائے گا، 3 بار تو سسٹم چل رہا ہے، لڑکے سے بھی 3 بار پوچھا جاتا ہے نا، کہ 3 بار کچھ ہے نہیں شریعت کے اندر، صرف 1 بار پوچھئے۔ اور کنواری لڑکی جس کی یہ شادی نہیں ہوئی، پہلی بار پہلا نکاح اس کا ہو رہا ہے، تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ کے سوال پر اگر وہ سر نیچے کر لے اور خاموش ہو جائے، کوئی جواب نہ دے، تو اسی کو اس کا جواب مانا جائے گا، اسی کو اس کی اجازت مانی جائے گی، اسی کو اس کی پرمیشن مانی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذنھا سماطھا، اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہے، بار بار اس سے نہیں کہا جائے گا بولو۔ ایسے موقع پر ہم نے بہت سے موقعوں پر ہم کو جانا پڑتا ہے، تو ایسے موقع پر ہم نے دیکھا لڑکیاں جس کا نکاح ہوتا ہے نا، اپنی سہیلی کو ہاتھ مار مار کے اور زبردستی اس کے منہ سے کہلواتی ہے، کہہ دو ہاں قبول کیا۔ وہ شرماتی ہے بیچاری، اور یہ زبردستی اس سے کہلواتی ہے، ارے کہہ دو، ارے کہو۔ اور یہ جو دونوں گئے ہیں نا، یہ وکیل اور گواہ، جب تک سن نہیں لیتے ہیں لڑکی کے منہ سے کہ ہاں میں نے قبول کیا، تب تک یہ واپس نہیں آتے۔ یہ بھی جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ کو زبردستی نہیں کہلوانا ہے،
صرف ایک بار پوچھنا ہے، نکاح فلاں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اتنے اتنے روپے مہر کے عوض، کیا آپ پسند کرتے ہیں اس لڑکے کو؟ کیا آپ چاہتی ہیں اس لڑکے سے شادی کرنا؟ کیا نکاح قبول ہے؟ بولتی ہے تو ٹھیک، نہیں بولتی ہے، خاموش رہتی ہے تو خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے۔ زبردستی نہ تو سہیلیوں کو بلوانا چاہیے، زبردستی نہ وہاں بیٹھی ہوئی بڈھی لوگ جو حجن کہلاتی ہے نا، دو چار ایک آدھ حج کرے آئی تو سمجھتی بہت بڑی ملانی بنی پھر رہی ہیں، وہ کہلواتی، کیا کہہ دو بیٹا، کہہ دو، بڑی دیر لگ جاتی ہے کہلوانے میں، کیونکہ بہت دیر کے بعد اس کے ہونٹ کھلتے ہیں، قبول کیا، بہت دیر کے بعد اس کے ہونٹ کھلتے ہیں، قبول کیا۔ ارے کیا ضرورت تھی اتنا انتظار کرنے کی؟ ایک بار پوچھا، اس کی خاموشی اس کی اجازت ہو گئی، ٹھیک ہے خاموش رہ گئی، چلو اس پہ دستخط کر دو، جہاں اس کا نام لکھا ہے اس کے آگے سائن کروائیے، ہاں لیجئے۔ کیا ہوا؟ لڑکی نے سائن کر دیے، اجازت، لڑکی کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہے۔ اب نکاح کیا جائے گا لڑکے کا، اب نکاح پڑھایا جائے گا لڑکے کا۔ 3 بار کہہ دیتے ہیں تاکہ لوگ غور سے سن لیں، ورنہ لڑکے کا ایک بار کہہ دینا ہی کہ میں نے قبول کیا کافی ہے، کافی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسلام نے عزت دی ہے لڑکی کو، یہ اسلام نے عزت دی ہے عورت کو، یہ اسلام نے اتھارٹی دی اور پاور دیا ہے عورت کو، جو پہلے نہیں تھا۔ بیچاری جھنڈیاں لگاتی تھیں، جتنے لوگ جانا چاہیں جائیں، اور جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تب بلاتی تھی سب کو۔ اب قیافہ شناس اس بچے کو دیکھتا تھا کہ کس سے مل رہا ہے، اس کی گود میں ڈالتا تھا اور اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتا تھا، جاؤ اب تم اس کی بیوی ہو، یہ تمہارا شوہر ہے، پتی ہے، اور یہ تمہارا بیٹا ہے، جاؤ۔ میرے بھائیوں غور کیجیے کیا رسم و رواج تھے عرب کی سرزمین پر۔ شراب، اس سے پہلے جو ہمارا یہاں تقریر ہوئی تھی بشٹم نگر میں، تو پوری تقریر ہمیں یاد ہے، شاید شراب ہی کی ٹاپک پر ہوئی تھی، شراب کے موضوع پر میں نے بولا تھا۔ آج ہم صرف ٹچ کریں گے شراب کا۔ اتنا رواج تھا عرب کے اندر شراب پینے کا، آپ لوگوں سے تو کیا بتایا جائے۔ شراب کا حال یہ تھا کہ ان کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا عرب کے اندر، تو اس بچے کو بھی سب سے پہلے شہد یا کوئی میٹھی چیز اس کے حلق پر نہیں چپکائی جاتی تھی، بلکہ پڑھیے زاد المعاد علامہ ابن قیم کی، جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو سب سے پہلے عرب کے لوگ شراب کے 4 5 10 قطرے بوندیں ڈراپس اس بچے کے حلق میں ڈال دیتے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ بیٹا تیرے باپ دادا شرابی رہے، تجھے بھی شراب میں آگے بڑھنا ہے اور شراب کا رسیہ و دل دادا ہونا ہے۔ شروع سے ہی اس کے رگوں میں جو دوڑایا جاتا تھا وہ شراب ہوتی تھی۔ آپ کا علاقہ بھی اس سے بچا نہیں ہے۔ شراب نوشی کتنی ہے، اور اب تو شراب تو چھوڑیے مولانا صاحب، آپ شراب کی بات کر رہے ہیں۔ سنا ہے اب تو چرس چل رہا ہے، اسمیک، ہیروئن، براؤن سوگر، براؤن سوگر۔ موجودہ حالات یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کے اندر ہر 5 میں 1 شرابی ہے، 5 میں 1 شرابی، یعنی 100 ہیں تو 20 شرابی۔ اگر انڈیا کی تعداد 100 ہے تو 20 شرابی، اور آپ تعجب کریں گے ان 20 میں 10 مسلمان، اور 10 میں پوری ہندو بھی، سکھ بھی، جینی بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، بدھسٹ بھی، جینی بھی، یہ 10 میں 20 میں آپ سوچئے 100 میں 20 شرابی ہیں اور 20 میں 10 ٹوٹل مسلمان۔ کہاں جا رہا ہمارا